السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹیوں کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات کے بارے میں۔ ایک روایت سے معلوم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنہوں نے بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے اور ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف جاہ تھا۔ وہ سب کے سب جن و انس تخت شاہی کے مؤدب کھڑے تھے، اور ہوا پر اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ کہتے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلیمان کو جیسا ملک و چشم دیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، میں نے سلیمان کو حفظ اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے، اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ پس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اور پھر خدا کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کہ چونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان پر، کہا، ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں، تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس شاہ مور یعنی چونٹیوں کی بادشاہ سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا، یہ بھی رعایا پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات پر۔ پھر انہوں نے شاہ مور کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اور اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا ہے؟ اس بات کو سن کر چونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں، اور وہ ٹاپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ ما تقدم کے واسطے کیا تھا، اور اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتی ہو؟ وہ بولی، جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی میں میری خوشی ہے، اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چونٹی بھی کسی زمین کے حصے میں مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ کہا اس نے کہ ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو، اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے اور تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو، اور تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ شاہ مور نے کہا، اے حضرت، اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل عنایت فرمائی ہے، اور وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی، یعنی ہم جیسی ناتوان کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب شاہ مور نے کہا، اپنے خداوند قدوس سے سوال کیا تھا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ ملا ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ آپ کے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہان کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار، میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ عطا کرنا، اور یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چونٹی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چونٹی بولی، اے حضرت سلیمان، یہ ٹھیک بات ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ خدا نے انگشتری آپ کو دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا، خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک، وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے۔
تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے۔ اس میں کیا بھید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بھید معلوم ہے؟ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے اس کا بھید معلوم نہیں۔ اس نے کہا، تم کو آگاہ کیا ہے اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی؟ بس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا ہے کہ دنیا مثل ہوا کی ہے۔ پھر چونٹی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہیں؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ وہ چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہیں کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، تو بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھے کارنیک بتا۔ چونٹی نے کہا، تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے، تم رعایا کی نگہبانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعایا کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد لو۔ اور میں تو بیچاری ضعیفہ و مسکین ہوں، اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بھار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ مور سے یہ بات سن کر وہاں سے اجازت چاہی۔ شاہ مور نے کہا، اے سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے لا کر رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں اپنے لشکر کے اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔